بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کے مسئلے حل کرنے کے لیے صوبہ پنجاب میں اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب نے 4 ملکوں میں لینڈ ریکارڈ سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے ایک ترجمان نے اردو نیوز کو بتایا کہ جنوری 2019 سے لے کر اب تک یعنی 2 سال میں پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے پورٹل پر موصول ہونے والی 21,600 شکایات میں سے 13,400 سے زائد شکایات کو نپٹایا جا چکا ہے، جس کی شرح 62% سے زائد بنتی ہے۔ ان 2 برسوں میں سمندر پار پاکستانیوں کی 9 ارب روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں قابضین سے واگزار کرائی گئی ہیں۔ ان میں رہائشی، زرعی اور کمرشل جائیدادیں شامل ہیں۔ انہی شکایات کے تناظر میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کرنے اور فراڈ سے بچنے کے لیے 4 ممالک میں پاکستان کے 14 مشنز میں خصوصی کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی موزم علی سپرا نے اردو نیوز کو بتایا کہ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں یہ خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ امریکہ میں واشنگٹن، شکاگو، ہیوسٹن، لاس اینجلس اور نیو یارک، جبکہ برطانیہ میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم، گلاسکو اور بریڈ فورڈ میں یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق سعودی عرب میں ریاض اور جدہ، جبکہ متحدہ عرب امارات میں ابو ظہبی اور دبئی میں خصوصی کاؤنٹرز کے ذریعے پنجاب لینڈ ریکارڈ سینٹرز تک رسائی دی جائے گی۔ ڈی جی لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے بتایا کہ پنجاب میں کسی بھی زمین کی خرید و فروخت یا زمین جائیداد کے کاغذات کے حصول کے لیے اراضی مراکز جانا لازم ہے، جہاں فوٹو اور فنگر پرنٹس کے ذریعے تصدیق کے بعد ہی یہ دستاویزات دی جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ بیرون ملک مقیم افراد کی جانب سے مختارنامہ بھیج کر زمین جائیداد کی منتقلی کا ہے، جس کے سفارت خانے اور متعلقہ حکام سے تصدیق ہو کر آنے میں 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے مطابق اس حوالے سے تمام 14 قونصل خانوں کے لیے آئی ٹی سے متعلق ساز و سامان خرید کر بھجوایا جا چکا ہے۔ اس طرح کاؤنٹرز کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے۔ تمام عملے کا انتخاب اور تعیناتیوں کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ عملے کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ نادرا کے ساتھ لنک بھی قائم کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے urdunews.com۔